بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم ششم جماعت کی اردو کی کتاب سے اپنی پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم نظم پڑھیں گے وہ ہے حمد۔ پیارے بچوں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ بچوں، اب میں یہ نظم پڑھنے لگا ہوں، آپ پوری توجہ سے یہ نظم سنیں، خاص طور پر الفاظ کا تلفظ ذہن نشین کریں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اب بچوں کچھ الفاظ جن کا تلفظ جاننا زیادہ ضروری ہے۔ خوش نمائی، حکمت، چٹک، پرند، عطر، مٹی، قوی۔ اب کچھ مشکل الفاظ، ان کے معنی۔ خوش نمائی خوبصورتی، رنگ ڈھنگ شکل و صورت، حکمت دانائی، کلیاں چٹکنا کلی سے پھول بننا۔ پرند، شاعر نے پرندے کو پرند لکھا ہے یہاں۔ میوے پھل، ڈالی ٹہنی یا شاخ، نادر نایاب یا عمدہ، قادر قدرت والا یا قدرت رکھنے والا۔ بچوں اب ہم تشریح کرنا سیکھیں گے۔ پچھلی کلاسز میں آپ نے شعر کا مفہوم لکھنا سیکھا تھا۔ تشریح مفہوم کی نسبت زیادہ تفصیل سے لکھی جاتی ہے۔ کسی بھی شعر کی تشریح لکھنے کے لیے اس شعر کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے شعر کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ اس کا مطلب ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد آسان انداز میں چھوٹے جملوں کے ذریعے تشریح لکھتے جائیں۔ اب میں آپ کو پہلے شعر کی تشریح کر کے دکھاتا ہوں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا، اس کائنات کی تمام چیزیں بنائی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بے حد خوبصورت ہے۔ اب میں تیسرے شعر کی تشریح آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام اشیاء کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان کا رنگ، ان کی جسامت، ان کی شکل و صورت،
تمام چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ہر چیز کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور دانائی جھلکتی ہے۔ بچوں، اس نظم کے باقی شعر آپ لوگوں کی مشق کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو بار بار پڑھیں، میں آپ کو مشکل لگے گی، لیکن اس کے بعد آپ نہایت آسانی سے تمام اشعار کی تشریح کر سکیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں، امتحانات میں ایک سوال کسی نظم کا مرکزی خیال لکھنے کا آتا ہے۔ آئیے دیکھیں مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ کوئی شاعر جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نظم حمد کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اشیاء بنائی ہیں وہ ہر لحاظ سے بہترین اور خوبصورت ہیں۔ ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پیارے بچوں، امتحانات میں ایک سوال شعر یا اشعار کی تشریح کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ تشریح کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ کسی بھی شعر کی تشریح کے لیے 4 چیزیں نہایت اہم ہیں: شعر، شاعر کا نام، نظم کا عنوان اور تشریح۔ آپ سب سے پہلے شعر لکھیں، اس کے بعد اس شاعر کا نام لکھیں جس نے وہ شعر لکھا ہے، پھر اس نظم کا عنوان لکھیں جس سے وہ شعر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد تشریح لکھنا شروع کریں۔ یاد رکھیں تشریح اسی شعر سے متعلق ہو جو پرچے میں دیا گیا۔ مشق سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر الف ہے، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے نظم کہلاتی ہے۔ ب، حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ جواب، اس حمد میں پھلوں اور دانوں سے بھری بالیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ جی، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے۔ دال، قوی اور قادر کا کیا مطلب ہے؟ جواب، قوی کا مطلب ہے طاقتور، جبکہ قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ عجیب، چڑیا گھر میں ہم نے عجیب جانور دیکھے۔ عطر، اللہ تعالیٰ نے اکثر پھولوں کو عطر میں بسایا ہے۔ ڈالی، پودے کی ڈالی پر بہت سے پھول لگے ہوئے تھے۔ نرالی، باغ میں نرالی تتلیاں تھیں۔ قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بچوں، زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ ان الفاظ کی مدد سے خود بھی جملے بنائیں۔ اس مشق کے
کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے۔ یہ سوالات نہایت آسان ہیں اور آپ تمام بچے یہ خود کر سکتے ہیں۔ کریں گے نا؟ اللہ حافظ۔